اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25۔ اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ رب العزت نے جہنم کا تذکرہ کیا ہے اور کافر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دردناک عذاب سنایا ہے اس کا تذکرہ ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کے ترجمے کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، نمبر 1، اور نیک اعمال کیے۔ ایمان اور نیک اعمال یہ دونوں چیزیں ساتھ میں بہت سی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ تو آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے۔ کس بات کی خوشخبری دے دیجئے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہے جنت میں، ایسے باغات ہے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بطور رزق کے ان کو کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ پھل تو ابے ہم کو اس سے پہلے دیا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو دی جائے گی ملتی جلتی چیزیں۔ میں خلاصہ بتا رہا ہوں آیت کریمہ کا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت کے اندر پاک بیویاں ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ انسان کی زندگی میں سب سے بہتر خوشی کا موقع کون سا ہے؟ وہ موقع ہے جب انسان کی موت کا وقت، جو موت کا دن ہے، وہ خوشی کا دن بن جائے۔ حفظ العظم کے اندر ایک دعا ہے، اب دعا کے عربی الفاظ میرے ذہن میں نہیں پڑ رہے ہیں لیکن اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اے اللہ، میری زندگی میں سب سے زیادہ میرا جو خوشی کا دن ہے وہ میری موت کا دن بنا دے۔ اب اندازہ لگائے کہ انسان کو موت کے وقت اللہ کی جانب سے اگر خوشخبری مل جائے جنت کی تو اس سے بڑا اور کون سا موقع ہوگا اس کے لیے۔ اور اس کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں کچھ موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں اور کچھ موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ آگے سنیں گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے غضب کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال نظر آتا ہے، ایک خاص انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظر آتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا تذکرہ فرماتے ہیں، جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں، تو پھر یعنی ایک خاص انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت جمال اور رحمت ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم پارہ نمبر 24 سورہ حامیم سجدہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، موت کے وقت مومن کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یوں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی وہ ایمان لے آئے، ثم استقاموا، اور اس کے بعد وہ اس کے اوپر جمے رہے، اب ان کو انعام کیا ملے گا؟ تتنزل علیہم الملائکۃ، جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو فرشتے ان کے پاس آئیں گے۔ ہم سب دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خوشخبری مجھے، آپ کو اور پوری امت کو نصیب فرمائے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، تو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈر بھی نہیں رکھنا ہے اور غم بھی نہیں کرنا ہے۔ ڈر اور غم ان دونوں میں فرق کیا ہے؟
آنے والے زمانے میں کسی چیز کا خدشہ ہو، اندیشہ ہو، جس کو ڈر کہتے ہیں، ان فیوچر، آنے والے زمانے میں، مستقبل میں، اور پیچھے اگر کوئی چیز پیش آ گئی ہے، اس کے بارے میں دل میں کچھ رنجش ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں غم. تو فرشتے کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آگے کیا ہونے والا ہے اس کا بھی ڈر مت رکھنا، پیچھے جو ہو گیا ہے اس کا بھی غم مت کرنا. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور تمہارے لیے اس جنت کی خوشخبری ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. پھر فرشتے کیا کہیں گے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں یا دوست تھے دنیا کی زندگی میں بھی اور دوست ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست رہیں گے، تمہارے ساتھی رہیں گے. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. قرآن کریم کی آیت پر غور کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جس چیز کی تمہاری نفس خواہش کریں گے وہ ساری چیزیں ملے گی، اور جو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو گے وہ ساری چیزیں ملے گی. جو چاہو گے وہ ملے گا، جو بولو گے وہ ملے گا. آسان الفاظ میں نزلا من غفور الرحیم، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اس کی طرف سے مہمانی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم پارہ نمبر 30 سورۃ الفجر آخری آیت کریمہ کے اندر بھی اسی طریقے کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جب انسان کی موت کا وقت آئے گا تو فرشتے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی جانب خوشی خوشی لوٹ جا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ فرمائے گا میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. قرآن کریم پارہ نمبر 24 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گروپ در گروپ، میں خلاصہ بتا رہا ہوں آیت کریمہ کا، گروپ در گروپ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کی طرف لے جائے گا. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جب وہ جنت کے دروازوں کے اوپر آئیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، اور جو جنت کا داروغہ ہوگا جس کا نام ہے رضوان، فرشتہ ہے، چوکیدار ہے جو جنت کا، وہ کیا کہے گا؟ وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم، تمہارے لیے سلامتی ہو، تم خوشی خوشی رہو. فادخلوها خالدین، اور تم اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، وہ کہیں گے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے وعدے کو سچ کر کے دکھایا. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض، اور اس نے ہمیں اس زمین کا وارث بنایا. نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، کہ اس جنت کے اندر ہم جہاں چاہیں گے ہم پھریں گے، ٹھہریں گے، رہیں گے. فنعم اجر العاملین، اور کیا ہی بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. تو یہ 2-3 آیات کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا ہے کہ کس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے تذکرے کو فرماتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جمال نظر آتی ہیں. اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. جنت میں جانے کے لیے ایمان لانا شرط ہے جنت میں داخلے کے لیے، اور اول وقت میں کہہ دیجئے یا جہنم کا عذاب بھگتے بغیر جنت میں جانے کے لیے کہہ دیجئے تو اس کے لیے نیک اعمال ضروری ہیں. ایک بندہ گنہگار ہے، اس نے توبہ نہیں کی ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اول وقت میں اپنی رحمت سے معاف بھی نہیں کیا ہے، لیکن مسلمان ہیں تو وہ جنت میں جائے گا تو ضرور، لیکن اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جائے گا۔ اور ہمیں تو نیت کیا کرنی ہے، اور ہمیں تو دعا کیا کرنی ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر تو ایک سیکنڈ بھی طاقت نہیں ہے کہ ہم جہنم میں رہ سکیں، تو ہمیں تو دعا کیا کرنے کی کہ اللہ ہمیں تو اول وہلے میں جنت میں داخلہ عطا فرما، یعنی جہنم کے پاس بھی جانا نہ پڑے اور ہم سیدھے جنت میں چلے جائے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔ تو ایمان اور نیک اعمال یہ دونوں ضروری ہیں۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری کیا ہے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جنت کتنی بڑی ہے۔ میں آگے بتاتا ہوں جنت کس چیز سے بنی ہے، سوال الگ ہے، لیکن جنت کتنی بڑی ہے۔ اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دو تفسیر پہلے میں نے جب تذکرہ کیا تھا زمین و آسمان کا، میں نے جان بوجھ کر اس کا تذکرہ پہلے کیا تھا، اس لیے کہ اس کی ضرورت پہلے پڑنے والی تھی، حالانکہ تفسیر میں اس کا تذکرہ بعد میں آتا ہے، اسی رکوع کے اخیر میں آتا ہے، لیکن میں نے تذکرہ پہلے کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ میں نے بتایا تھا کہ 7 آسمان کتنے بڑے ہیں، ہر آسمان کی موٹائی 500 سال ہے، 2 آسمان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال ہے، اسی طریقے سے 7 زمینوں کی موٹائی 500 سال ہے۔ اب ذرا سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ تم دوڑو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کس چیز میں؟ مغفرت کی جانب، تمہارے رب کی مغفرت کی جانب اور جنت کی جانب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ جنت کتنی بڑی ہے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اب اندازہ لگا لیں آسمان کی موٹائی کتنی، 500 سال، 7 آسمان ملا لو کیونکہ اللہ نے سماوات کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور زمین ملا دو، تو اب اندازہ لگائے کہ جب جنت کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے، آپ حساب لگا دینا بعد میں، تو پھر اس جنت کی لمبائی پھر کتنی ہوگی، یہ میرے اور آپ کے دماغ میں نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے میں نے تفسیر کے شروع میں بھی کہا کہ جنت یہ ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتی ہے، ہمیں صرف قرآن کریم نے جو بتایا وہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ہے، باقی جنت کی کیفیت کیا ہے، کتنی بڑی ہوگی، وہ جنت میں جب جائیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذہنوں کا بھی بند رکھا ہے، جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو مکمل کھول دے گا۔ بلکہ ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندو کے لیے تیار کر رکھا ہے، کیا تیار کر رکھا ہے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، حدیث قدسی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میں نے اپنے نیک بندو کے لیے ایسی جنت کو تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، اس کی خوبیوں کے بارے میں، اس کی اچھائیوں کے بارے میں کسی کان نے سنا تک نہیں ہے کہ وہ کیسی ہوگی۔ جو ہم سن رہے ہیں اس کی بات نہیں چل رہی ہے، چونکہ وہ تو ہم نے سن لیا ہے، وہ تو حدیث قدسی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اس کی کیا خوبیاں ہوگی، کیا ہوگی چیز اس کے بارے میں کسی کان نے سنا تک نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور سننا تو بہت دور کی بات ہے، کسی انسان کے دل کے اوپر اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، جہاں ہماری سوچ ختم ہوگی وہاں سے جنت شروع ہوگی۔ جو ہم سوچیں گے کہ جنت میں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، وہ سب نہیں ہوگا، اس سے آگے ہوگا۔ ولا خطر علی قلب بشر۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اس حدیث مبارکہ کی تصدیق قرآن کریم میں چاہتے ہو تو قرآن کریم کی آیت تلاوت کرو، قرآن کریم پارہ نمبر 21 سورۃ السجدہ 15 لکیر کا دوسرا صفحہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی شخص نہیں جانتا ہے، کوئی نفس نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا چھپا کر رکھا ہے۔ یہ تو ہو گئی جنت کتنی بڑی ہے، اس کے متعلق باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب جنت کس چیز سے بنی ہے؟
میں اور آپ اپنا جو مکان بناتے ہیں 20 لاکھ کا، 30 لاکھ کا، 35 لاکھ کا، 40 لاکھ کا، 1 کروڑ کا، جو بھی ہے، جو مکان بناتے ہیں اس مکان میں کیا لگتی ہے؟ اینٹیں لگتی ہیں، وہ بھی مٹی کی، سیمنٹ لگتا ہے وہ بھی مٹی کا، فرنیچر لگتا ہے وہ بھی مٹی کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے، اس جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا ہے؟ ایک چیز یہ بھی یاد رکھ لیں، سب سے چھوٹے درجے کا جو جنتی ہوگا، سب سے چھوٹے درجے کا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنت عطا فرمائیں گے وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ بعض روایتوں کے اوپر اگر اندازہ لگاتے ہیں تو 11 گنا بڑی ہوگی۔ اس سب سے چھوٹے درجے کا جو جنتی ہوگا، تو ہم کو چھوٹی جنت چاہیے یا بڑی جنت چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا کرنے کی؟ اے اللہ ہمیں مقربین صدیقین اور مقربین شہداء کی جنت عطا فرما، جو بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی ہوگی، بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ جو شہید ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنت عطا فرمائیں گے، غالباً اس جنت کا نام آتا ہے جنت عدن، اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جنت درجات کے اعتبار سے دوسری جنتوں کے 9 لاکھ گنا بڑی ہوگی، 9 لاکھ گنا بڑی ہوگی۔ سب سے چھوٹی جنت ہی لے لیجئے، 10 گنا بڑی ہوگی اس دنیا سے، اب اسی کو 9 لاکھ گنا بڑا کر دیں گے تو کیا میرے اور آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں؟ لیکن ایسی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، اور ہم دعا بھی کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی جنت عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، ٹھیک ہے۔ اور دارالسلام وہ تو جنات عدن سے بھی درجات کے اعتبار سے 9 لاکھ گنا بڑی ہے۔ اب وہ کتنی بڑی ہوگی انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تب ہم وہاں پر دیکھیں گے، بلکہ دعا بھی کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دارالسلام بھی عطا فرمائے۔ یہ تو ہو گئی جنت کتنی بڑی ہے۔ اب جنت کس چیز سے بنی ہے، اس سلسلے میں روایت موجود ہے۔ الدر المنصور کے اندر روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کی تعمیر کے بارے میں بتا دیجئے کہ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبینۃ من ذہب، جنت جو بنی ہے اس کی ایک اینٹ جو ہوگی نا وہ سونے کی ہوگی، اور وہ سونا دنیا کا نہیں، یاد رکھنا۔ اب اندازہ لگائے دنیا کا سونا جب اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اتنا یعنی اس کے اندر ایسی کشش ہوتی ہے کہ بندہ اس کی طرف کھینچ کر چلا جاتا ہے، وہ بہت ہی جلدی اپنی طرف بندے کو کھینچ لیتا ہے، تو وہ دنیا کا سونا ہے۔ اور وہ آخرت کا سونا، تو آخرت کا سونا تو پتہ نہیں کیسا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، بات بالکل سچی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس کی ایک اینٹ جو ہوگی وہ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ جو ہوگی وہ چاندی کی ہوگی۔ اچھا چاندی، اور اس کو تو سمجھ میں آ گیا۔ ہم جہاں پر جیسے دنیا کے اندر ہمارے گھروں میں کنکر ہوتے ہیں، وہ تو خوبصورت بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن جنت کے کنکر کیسے ہوگے؟ وہ لؤلؤ اور یاقوت کے ہوں گے۔ موتی اور یاقوت ایک قیمتی قسم کا پتھر آتا ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ تو آخرت کا ہے، وہ کیسا ہوگا وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ چیز نہیں آ سکتی ہے۔ اور اس کا جو گارا ہوگا، جو 2 اینٹوں کے چپکانے کے لیے ہم جو بناتے ہیں، وہ گارا کیسا ہوگا؟ وہ مشک ہوگا۔ اب وہ آخرت کا مشک ہے، میں اور آپ دنیا میں نہیں جانتے ہیں۔ اور اس کی جو مٹی ہوگی وہ زعفران کی ہوگی۔ جو جنت میں داخل ہوگا، خلاصہ بتا رہا ہوں، وہ ہمیشہ نعمتوں میں رہے گا، کبھی اس کے پاس سے یہ نعمتیں ختم نہیں ہوگی، وہ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی موت کو لائیں گے دمبے کی شکل میں۔ روایت کا خلاصہ بتا رہا ہوں، دمبے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی موت کو لائیں گے۔ پھر جنتی لوگوں سے پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالی کہ جنتیوں میرے بندو بتاؤ اس کو جانتے ہو؟ تو جنتی کہیں گے کہ باری تعالی ہم جانتے ہیں، یہ موت ہے جو ہمارے پاس دنیا میں آتی تھی۔ جہنمی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے کہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جانتے ہیں یہ موت ہے جو دنیا میں ہمارے اوپر آئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد موت کو ذبح کر دیں گے۔ موت کو کیا کر دیں گے؟ ذبح کر دیں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، خلاصہ بتا رہا ہوں، اگر جنتی لوگوں کے لیے موت مقدر میں ہوتی تو خوشی کے مارے وہ وہیں پر مر جاتے، کیونکہ اب تو موت نہیں آئے گی۔ اس کی خوشی ان کو اتنی ہوگی کہ اگر موت وہاں پر ہوتی تو یہ لوگ مر جاتے، لیکن ان کو بھی موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ موت کو بھی موت آ گئی۔ اور جہنمی لوگ
اگر ڈر کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے اگر ان کے لیے مرنا مقدر میں ہوتا تو وہ لوگ ڈر، غم اور اس کی وجہ سے وہ لوگ وہیں پر مر جاتے، لیکن ان کو بھی موت نہیں آئے گی۔ ان کو ڈر کس بات کا ہوگا کہ اب تو موت کو بھی موت آ گئی، اب اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم کو تو اب جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیش رہنا پڑے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی تعمیر کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ اب جنت کے حور کے متعلق بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جنت کے محلات کے متعلق، جنت کے محلات کے متعلق آخر میں دو روایتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن یہ عام محل کی بات ہے۔ محل کہتے ہیں پیلیس کو۔ دنیا کے اندر الگ الگ مکانوں کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ محل کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے پیلیس کو۔ اسی طریقے سے کوئی بہت بڑا مکان ہے لیکن ہل اونچی جگہ کے اوپر ہے، جہاں پر سے خشک یعنی صاف ہوا آ رہی ہے، صاف آکسیجن آ رہا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے، تو اس کو بولا جاتا ہے مینشن بولا جاتا ہے۔ اس طریقے سے الگ الگ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ نارمل جو ہمارا اور آپ کا جو مکان ہوتا ہے اس کے لیے ہاؤس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جنت کا محل ہے، اور جنت کا محل جو ہوگا وہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 30 میل لمبا چوڑا ہوگا، یعنی آپ آلموسٹ لگ بھگ مان کر آپ چلے کہ 60-65 کلومیٹر کے آس پاس کا ایک محل ہوگا۔ آپ انداز لگا دیجئے۔ اب ہم کو ایک محل بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایسے محلات کو بنانے کے لیے، ایسے محلات اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف اعمال بھی بتائے ہیں، لیکن ایک آسان عمل بتا دیتا ہوں۔ وہ عمل یہ ہے کہ 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لو۔ 10 مرتبہ آپ قل ہو اللہ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ 20 مرتبہ پڑھیں گے 2 محل بن جائیں گے، اور اس طریقے سے 30 مرتبہ پڑھیں گے 3 محل بن جائیں گے، 100 مرتبہ پڑھیں گے 10 محل بن جائیں گے۔ اب آپ جتنے بھی محل بنانا چاہو آپ اپنے محلات کو بنا سکتے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ پھر تو ہمارے محل تو بہت سارے ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کرم ہے نا وہ اس سے بھی کہیں گنا زیادہ آگے ہے۔ تو یہ چیزیں محل کے متعلق ہیں۔ اب ذرا آتے ہیں جنت کے حوروں کے متعلق۔ یہ میں تجری من تحت الانہار کے اوپر دوبارہ واپس آتا ہوں۔ جنت کے حور، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ حور کسے کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے حور کا تذکرہ مختلف جگہ پر الگ الگ انداز میں اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ قرآن کریم میں پارہ نمبر 27 سورۃ الواقعہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں اس سے پہلے والی سورت میں کیا ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فیہن خیرات حسان، اس طریقے سے بھی کیا ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ قرآن کریم سورۃ الواقعہ غالباً آیت نمبر 35 اور 36 بنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس جنت کی حور کو ایک خاص انداز میں پیدا فرمایا ہے۔ نوجوانوں میں آپ سے کہتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں ہم دنیا میں رہتے ہیں، مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، اگر اعمال برے ہوں گے، ایمان نہیں ہوگا تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ ہم دنیا کے اندر جس حسن کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ حسن ایسا ہے جو فنا ہو جائے گا۔ آج کل دنیا کی کتنی بھی حسین لڑکی ہو، کتنی بھی خوبصورت لڑکی ہو، لیکن اگر ہم میں سے کسی بندے کو یہ کہا جائے کہ اس لڑکی کو جو دنیا کی سب سے بیوٹیفل ہے، سب سے خوبصورت ہے، اس کو دیکھنا ہے، تو ہم میں سے کوئی بندہ 5 منٹ، تو میں احتیاط کے طور پر بول رہا ہوں، ایک نگاہ سے 5 منٹ تک نہیں دیکھ سکتا ہے۔ کیوں دیکھنا ہے؟ میں دیکھ لیا، دنیا کی خوبصورت لڑکی ہے، لڑکی ہے، ختم ہو گئی بات۔ لیکن جنت کے حور کے متعلق ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ اچھا، جنت کی عجیب خصوصیت ہے۔ مثال کے طور پر جنت میں ایک موبائل لے لیجیے، آپ ایک قلم لے لیجیے، مثال کے طور پر ہم نے مثال کے طور پر ایک کاغذ ہے، اس کاغذ کو ابھی دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد جب اس کاغذ کو ہم دوبارہ جنت میں دیکھیں گے نا تو ابھی جتنا خوبصورت تھا اس سے زیادہ خوبصورت ہمارے سامنے ہوگا۔ یہ جنت کی خصوصیت ہے۔ جنت میں جو حسن ہوگا نا وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے بڑھتا رہے گا۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے نا تو ان کی عمر جو ہوگی وہ ایک ہی رہے گی۔ وہ کون سی عمر ہوگی؟ 33 سال، چونکہ این جوانی ہوتی ہے، وہ بس ہمیشہ ہمیش کے لیے اسی عمر کے رہیں گے۔
اور جنت کے حوروں کے متعلق بھی ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ ان کی بھی عمر 33 سال کی ہوگی یا 30 سال کی ہوگی. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض اگر لوگ یہ چاہیں گے کہ اللہ ہم کو ایسی جنت کی حور عطا فرما جو ہم سے بڑی ہو چکی ہے، بعض لوگوں کو اپنے سے بڑی عمر والی لڑکی پسند ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت عطا فرمائیں گے. البدور الصافرہ میں روایت موجود ہے. بعض لوگ چاہیں گے کہ اللہ ہم کو ہم عمر چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم عمر عطا فرمائیں گے. اور بعض لوگ یہ چاہیں گے کہ اللہ نہیں ہم کو تم سے چھوٹی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چھوٹی عطا فرما دیں گے. تو دونوں طرح کی روایتیں اس طریقے سے ملتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کنواریاں ہیں، یعنی بعد مقاربت کے جب رشتہ دونوں کا ملے گا اور دوبارہ جب دونوں الگ ہوں گے تو دوبارہ وہ کنواری بن جائے گی. محبوبہ ہے یعنی پسندیدہ ہے، ان کے حرکات و شمائل، ناز و انداز، حسن و جمال، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کی بڑی دلکش ہے، یعنی بندے کا دل اس کی طرف کھینچ کر آئے گا. تو یہ جنت کے حور کے متعلق ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب یہ روایت سننا، اب یہاں سے پک پر جائے گی باتیں. جنت کے حور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا ہے؟ میں اور آپ جو بنے وہ مٹی سے بنے ہیں. اب مٹی سے بنا ہوا انسان اتنا خوبصورت لگتا ہے تو جنت کی جو عورتیں ہوگی، جنت کی جو حوریں ہوگی وہ کتنی خوبصورت ہوگی. اس سلسلے میں روایت موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی حور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زعفران سے پیدا فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مٹی سے نہیں بنایا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زعفران سے پیدا فرمایا ہے. جنت کی حور کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر خیمے لگا دیتے. یہ خیمے دنیا کے خیمے نہیں ہوگا جیسے ہم حرم مکے میں جاتے ہیں جو تمبو لگے ہوئے تھے، ایسے خیمے نہیں ہوں گے. وہ جنت کے ہوں گے، وہ موتی کے بنے ہوئے ہوں گے. وہ کیسے ہوں گے جب انشاءاللہ وہاں پر جائیں گے تب دیکھ لیں گے. لیکن ابھی روایت سن لیجئے. حضرت ابن الحواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حور عین کو محض اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت خداوندی سے پیدا فرمایا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یوں کہا کہ پیدا ہو جاؤ تو وہ پیدا ہو گئے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تخلیق کو مکمل کر لیتے ہیں، جب پیدا ہو جاتی ہے تو فرشتے ان کے اوپر خیمے لگا دیتے ہیں. فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر، اللہ کی جانب سے فرشتے ان کے اوپر خیمے لگا دیتے ہیں. ایک اور روایت سن لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ یہ بتائیے کہ حور عین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا فرمایا ہے؟ حور عین کہتے ہیں اس حور کو جس کی آنکھیں بڑی بڑی ہو، جو خوبصورتی کی علامت ہوتی ہیں، اور جس کی آنکھوں کی سیاہی یہ بہت زیادہ سیاہ ہو اور جس کی سفیدی بہت زیادہ سفید ہو. اس کو کہتے ہیں جنت کے حور اور حور عین. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو 3 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. کتنی چیزوں سے پیدا فرمایا ہے؟ 3 چیزوں سے پیدا فرمایا ہے. نمبر 1، ان کا جو نچلا حصہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشک یعنی کستوری کا بنایا ہے، اور درمیان کا جو حصہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے عنبر کا، اور بالوں کے جو اوپر والا جو حصہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافور کا بنایا ہے. یعنی سینے سے اوپر والا جو حصہ ہے وہ کافور کا بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بال اور ان کے برو کے اوپر نور سے ایک یعنی نشان کھینچ لیا ہے. جیسے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے گھر کی خواتین ہوتی ہیں جب وہ یہاں پر ایک نشان کرواتے، خوبصورتی کی نشان ہوتی ہے، وہ نہیں کرانا چاہیے، جائز نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں یا آئیبرو وغیرہ کروانا. لیکن یہاں پر جنت کی بات چل رہی ہے کہ جنت کی حور کا بھی اس طریقے سے یعنی نور کے ذریعے سے نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آنکھوں کے اوپر کھینچا ہوگا. اب وہ کیسے ہوگا جب وہاں پر جائیں گے تب پتہ چلے گا. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے حور کو کس چیز سے پیدا فرمایا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرمایا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرما دیتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر خیمے لگا دیتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے یوں فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینے والے حصے کو پیدا فرمایا ہے،
اور اس کو بھی خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا فرمایا ہے۔ ان کے جو سینے کے حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے وہ خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا فرمایا ہے، اور اسی کے اوپر پھر باقی بدن کی تعمیر کی گئی ہے۔ اب حور کے بدن کے مختلف حصے کس چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جس کو کہا جاتا ہے امام المفسرین، یہ تمام مفسرین کے امام ہیں، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ حور عین کی پاؤں کی انگلیوں سے لے کر اس کے گھٹنے تک کا جو فاصلہ ہے وہ زعفران سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور گھٹنوں سے لے کر سینے تک کا جو حصہ ہے وہ کستوری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس کے سینے سے لے کر گردن تک کا جو فاصلہ ہے وہ شعلہ کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا ہے، اور اس کی گردن سے لے کر سر تک کا جو حصہ ہے وہ سفید کافور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ان کے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست نور سے ان کا چہرہ چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، یعنی ان کا جو چہرہ ہے اس کے اندر چمک اتنی ہے جیسا کہ میرے اور آپ کے لیے سورج کی چمک ہے، یعنی میں اور آپ سورج کی طرف کیا اپنی نگاہوں کو ٹکا کر دیکھ سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے کو ایسا بنایا ہے۔ اور جب وہ جنت کی حور جب سامنے آتی ہے تو اس کا پیٹ کا جو اندرونی حصہ ہے نا وہ بھی چمڑی کی باریکی کی وجہ سے اور کپڑوں کی باریکی کی وجہ سے نظر آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لباس کس چیز کا بنا ہوا پہنائیں گے؟ جو لباس جنت کی حور کا ہوگا وہ گلے لالا کا ہوگا، جنت کے گلاب کا لباس ہوگا۔ اب وہ کیسا ہوگا جب انشاءاللہ وہاں پر جائیں گے تب پتہ چلے گا، اور ایک لباس نہیں ہوگا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 70,000 لباس ان کو پہنائیں گے، 70,000 لباس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہنائیں گے، اور ان کی جو چوٹیاں ہوگی، بالوں کی جو چوٹیاں ہوگی وہ کستوری کی بنی ہوئی ہوگی، اور ہر چوٹی کو اٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک خدمت کرنے والی لڑکی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی۔ میں اور آپ دنیا کی جن بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی ایکٹریس کی طرف ہم دیکھتے ہیں، ان کی طرف ہم نگاہیں کرتے ہیں، بدنظری کرتے ہیں، تنہائی میں ہم ان کو جانچتے رہتے ہیں، میرے دوستو نوجوانوں اس کے اندر کسی قسم کی خوشبو نہیں ہے، پرفیوم نہ لگائے ان کے جسم سے بدبو آئے گی، کنگھی نہ کرے ان کے بالوں کے اندر سے بدبو آئے گی، جوئیں پڑ جائے گی، ان کے ناک میں گندگی، ان کے پیٹ میں گندگی، یہ جو سارا جو خوبصورتی کا جو کمال ہوتا ہے وہ جو بڑے بڑے سینما کیمراز جو استعمال کیے جاتے ہیں اس کا کمال ہوتا ہے، باقی ان کے اندر حقیقت میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے حور کے متعلق بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہریں بنائی ہیں۔ اچھا، جنت کی جو نہریں ہیں وہ دنیا کی نہروں کی طرح نہیں ہے کہ دنیا کی جو نہریں ہوتی ہے وہ تو کھڈے میں ہوتی ہیں، جنت کی جو نہریں ہوگی وہ زمین کی سطح کے اوپر ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سونے کی ایک ایک چھڑی بھی جنتیوں کو دی جائے گی۔ جنتیوں بیٹھا ہوا ہوگا، جنتی جب چاہیں گے کہ مجھے اس نہر کو اس طرف لے آنا ہے تو وہی اشارہ کرے گا کہ نہر اس طرف آ جائے گی، اس طرف اشارہ کر کے سامنے لے جانا ہے تو جنت کی جو نہر ہوگی نا وہ سامنے چلی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بادشاہت وہاں پر عطا فرمائیں گے۔ میں نے گزشتہ پیر کو ایک وعدہ کیا تھا کہ ایک جنت کی نہر کے متعلق ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کا نام ہے نہر بیدخ۔ کیا نام ہے؟ نہر بیدخ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام بیدخ ہے، اس پر یاقوت کے کبے لگے ہوئے ہیں۔ یاقوت ایک قیمتی پتھر ہے، اس کے کبے بنے ہوئے ہیں جس کے نیچے لڑکیاں اگتی ہیں، یعنی وہاں پر درخت ہوں گے تو درخت کے اوپر پھل نہیں اگتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہاں پر لڑکیاں اگتی ہیں، اور وہ کیا کرتی ہے؟ خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے۔ جنتی آپس میں کہیں گے کہ چلو ہمارے ساتھ، ہم بیدخ کی طرف جاتے ہیں۔ چنانچہ جنتی جب وہاں پر آئیں گے تو وہ ان لڑکیوں سے مصافحہ کریں گے، ہاتھ ملائیں گے، شیک ہینڈ جسے ہم کہتے ہیں، اور جب ان کو کوئی لڑکی پسند آ جائے گی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو جنت ہے، جنت کی لڑکی ہے، ساری لڑکیاں ان کو پسند آئے گی۔ جب جنتی کو کوئی لڑکی وہاں پر ان کو پسند آ جائے گی تو ان کی جو کلائی ہوگی اس کلائی کو صرف ٹچ کرے گا، جب ٹچ کرے گا تو وہ جنت کی جو لڑکی ہوگی نا وہ اس کے پیچھے چل پڑے گی۔ اچھا، جب جس جگہ سے لڑکی اتری ہے یا جس شاخ سے ٹوٹی ہے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ
اس لڑکی کو وہاں پر لا دیں گے۔ اور شمر ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں کچھ نہریں ایسی ہیں کہ جہاں پر لڑکیاں اگتی ہیں، اور یہ لڑکیاں مختلف آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہے، اور ایسی آواز میں تعریف بیان کرتی ہے کہ جو آج تک کسی کانوں نے سنی نہیں ہوگی۔ اور وہ کیا کہتی ہے؟ نحن الخالدات فلا نموت، ہم ہمیشہ رہیں گے، کبھی ہم کو موت نہیں آئے گی، ہم ہمیشہ کپڑوں میں رہیں گے، کبھی ہم برہنہ نہیں ہوں گے، ہم ہمیشہ نعمتوں میں رہیں گے، کبھی ہم بھوکے نہیں ہوں گے، اور ہم ہمیشہ نعمتوں میں رہیں گے، کبھی ہمارے پاس سے نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں نے خلاصہ بتا دیا ان کے جو اشعار ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت سن لیجئے، جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے ہرول۔ کیا نام ہے؟ نہر ہرول۔ آپ صرف نام یاد رکھ لیں، بعد میں پھر سن لینا۔ اس روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے ہرول، اس کے دونوں کنارے کے اوپر درخت اگے ہوئے ہیں۔ جب جنتی کچھ سننے کی تمنا کریں گے کہ یار کچھ گانا سننا ہے، کچھ موسیقی وغیرہ سننی ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ چلو ہمارے ساتھ، ہم ہرول کی طرف جاتے ہیں۔ تو وہاں پر آئیں گے تو ہم تو کہیں گے ہمارے ساتھ ہرول کی طرف چلو، تاکہ ہم درختوں سے خوبصورت اور دلکش آواز سنیں۔ چنانچہ وہ ایسی خوبصورت آواز میں بولیں گے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جنتیوں کے لیے مرنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا، نہ مرنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا، تو یہ اس کی آواز کو سن کر مر جاتے، اور وہ عربی زبان میں نہایت خوبصورت آواز میں پڑھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ان کے پاس جائیں گے، اور ہر ایک لڑکیوں میں سے جس کو وہ جو لڑکی پسند آئے گی تو وہ لڑکی کو توڑ لے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس لڑکی کی جگہ پر دوبارہ لڑکی کو پیدا فرما دیں گے۔ اب میں روایتیں تو بہت ساری میں یہاں پر لے کر آیا ہوں، لیکن میں اب 2-3 روایتیں جو خاص ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں۔ قرآن کریم میں پارہ نمبر 10 میں سورۃ التوبہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنات عدن۔ یہ روایت میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شاید آپ نے اس سے پہلے اس روایت کو نہ سنا ہوگا۔ اچھا، جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کو کتنی حوریں ملے گی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی حوریں عطا فرمائیں گے؟ تو 72 کی روایت تو آپ سب نے سنی ہوگی، اور ایک یہاں پر رک کر ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ بہت سی مرتبہ ہم جانے انجانے میں اپنی بیوی سے جب لڑائی ہوتی ہے تو ہمیں ان کو جملہ کہتے ہیں۔ وہ جملہ کیا کہتے ہیں کہ تو مجھے یہاں تو ملی لیکن اب اوپر مت ملنا۔ یہ جملہ کبھی نہیں کہنے کا، کبھی بھی ایسے جملے ہماری زبان کے اوپر نہیں آنے چاہیے، یہ بہت ہی نامناسب جملے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ کیا کہیں گے، جوکس بناتے ہیں، کبھی کبھی کیا کہیں گے کہ اگر بیویاں اگر جنت میں آئیں گے تو ہم بھی جنت میں نہیں جائیں گے، تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے ایسے جملے بھی کبھی بولنے کے نہیں۔ اچھا، کبھی ہماری گھر کی خواتین کے سامنے جنت کے حوروں کا تذکرہ کریں تو تکلیف دینے کے لیے تذکرہ نہیں کرنے کا کہ تو مجھے تکلیف دیتی اس لیے میں تذکرہ کرتا ہوں، ان کو پھر آگے سمجھانے کا کہ دیکھ ہمیں جنت میں کتنی بھی حوریں مل جائے گی، لیکن خوبصورتی کے اندر تو جنت کی حوروں کے مقابلے میں تم ہی آگے رہو گی، بشرطے کہ تم ایمان کے ساتھ یہاں سے گئی اور تم نے اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیا۔ اگر تم نے ہماری اطاعت کر لی، جائز کاموں میں ہماری فرما برداری کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد تم کو سیدھا جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور میرے دوستو جانتے ہو جنت کی حور کے متعلق پہلے ایک روایت آپ سن لیں۔ جنت کی ایک حور کو کس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، ان کے بدن کے کون سے پارٹ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر لیا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائے گا اور پہلی نگاہ جب اس کی حور کے اوپر ٹک جائے گی تو جانتے ہو کتنے سال تک دیکھتا رہے گا؟ 40 ایئرس، 40 سال تک تو اس کو دیکھتا رہ جائے گا کہ یہ میں نے کیا دیکھ لیا، یعنی ایک ہی نگاہ سے بس ایسے ہی وہ جنت کی حور کو دیکھتا رہے گا۔ اب ایک حور کو دیکھنے کا ٹائم 40 سال ہے، 72 حوروں کی روایتوں کو لے لیجئے، کتنا ٹائم لگے گا؟ ابھی تو آگے روایتیں میں سناؤں گا، آپ انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے کہ واہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کیا جنت بنائی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھ لو، میری اور آپ کی جو گھر کی خواتین ہیں، جو ہماری بیویاں ہیں، وہ جنت کی حوروں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ میں بار بار بیان کر چکا ہوں، عربی زبان میں 70 کا لفظ بعض مرتبہ
حقیقت میں 70 کے لیے بولا جاتا ہے، اور بعض مرتبہ بہت زیادہ جب کثرت بیان کرنی ہو تو اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اگر کثرت سمجھ لی جائے کہ کوانٹٹی بہت زیادہ بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تو اندازہ لگائے کہ 70,000 گنا زیادہ جب ہماری بیویاں جنت کے حوروں سے بھی مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا حسن جمال عطا فرمائیں گے۔ اور میں یہاں پر رک کر ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر لوں۔ جنت میں جانے کے بعد ہماری بیویوں کے کیا ناز و نخرے ہوں گے، اس پر ایک روایت موجود، حضرت عبداللہ بن عباس کی 3 صفوں کی روایت ہے۔ اگر میں وہ بیان کرنے جاؤں گا تو پورا 1 گھنٹہ اس میں نکل جائے گا، اس لیے وہ روایت ابھی بیان نہیں کرتا ہوں، کبھی پھر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ لیکن ابھی اتنا یاد رکھ لے کہ ہماری بیویاں جنت میں جانے کے بعد جنت کی جو ہماری حوریں ہوگی، ان کی سیدہ یعنی سردار ہوگی، سیٹھانی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری بیویوں کو جنت کے حوروں کے مقابلے میں 70,000 گنا زیادہ ان کو خوبصورتی عطا فرمائیں گے۔ بلکہ ہماری بیویاں جب جنت میں جائے گی تو جنت میں جانے کے بعد جنت کے حوروں کا اور ان کا آپس میں ایک بحث و مباحثہ بھی ہوگا، اور وہ یوں کہے گی جنت کی حوریں کہ ہم تو جنت میں آئی ہے، ڈائریکٹ بنی ہے، کستوری سے اللہ نے بنایا ہے، ہم ناز و نعمت کے اندر رہی ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ تو ہماری جو بیویاں ہوگی وہ یہ کہے گی کہ بھلے ہی تم نے کستوری سے تم کو اللہ نے بنایا ہو، عنبر سے بنایا ہو، مشک سے بنایا ہو، زعفران سے بنایا ہو، کافور سے بنایا ہو، لیکن یہ بھی یاد رکھ لو ہم دنیا میں ہم نے روزے رکھے ہیں، ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، ہم نے نمازیں پڑھی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو تمام حوروں کے اوپر ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ آپ یاد رکھ لیں۔ اب میں آتا ہوں اخیر میں جاتے ہوئے 2 روایت آپ کی خدمت میں پیش کر لوں۔ قرآن کریم میں سورۃ التوبہ میں اللہ رب العزت نے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنَ کو بیان فرمایا ہے، اور تفسیر رازی کے اندر روایت موجود ہے جس کا میں نے اسکرین شاٹ کا میں نے پرنٹ آؤٹ نکالا ہے۔ جنت میں ایک محل ہے، اب آپ سنتے جاؤ خالی، جنت میں ایک محل ہے۔ اچھا وہ محل کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ وہ جو محل بنا ہوا ہے جنت میں وہ ایک موتی کا بنا ہوا ہے، پورا موتی کا بنا ہوا محل ہے۔ وہ کیسا ہوگا؟ جنت میں جب جائیں گے انشاءاللہ تب ہم وہاں پر دیکھ لیں گے۔ اس روایت کے راوی حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے متعلق صحابی رسول حضرت عمران ابن حسین اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا تھا، اور انہوں نے اس تفسیر کو بیان کیا ہے۔ جنت میں ایک محل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موتی سے بنایا ہے۔ اس محل کے اندر 70 دار ہے۔ دار اور بیت کے اندر ایک فرق ہے، وہ کبھی بیان کر دوں گا۔ 70 دار ہے، 70 دار ہے۔ ہر دار کے اندر، اچھا وہ دار بھی کس چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ وہ سرخ یاقوت کے بنے ہوئے ہیں۔ جنت کا محل موتی کا، اور اس میں جو 70 دار ہے وہ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ وہ سرخ یاقوت کے بنے ہوئے ہیں۔ اور ہر دار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبز زمرد کے، وہ بھی ایک خاص قسم کا پتھر ہے، اس کے 70 گھر بنائے ہیں، اور ہر گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 بیڈ بچھائے ہیں۔ کیا بچھایا ہے؟ جنت کا بیڈ ہے، دنیا کا بیڈ نہیں ہے۔ ابھی میں جنت کے بچھونے تو بیان ہی نہیں کروں گا کہ جنت کے بچھونے کتنے بڑے ہیں، تو کتنے ہر گھر کے اندر کتنے بیڈ ہوں گے؟ 70 بیڈ ہوں گے، 70 بیڈ ہوں گے، 70 بیڈ ہوں گے، اور ہر بیڈ کے اوپر 70 بچھونے بچھے ہوئے ہوں گے۔ وہ بچھونے کتنے کیسے ہوں گے؟ وہ جب وفورش مرفوع میں جب آئے گا سورہ واقعہ میں وہاں پر بیان کروں گا۔ اور ہر بستر کے اوپر جنت کی حور ہوگی۔ ہر بستر کے اوپر کیا ہوگی؟ جنت کی حور ہوگی۔ میں نے یہ بھی بیان کر لیا جنت کی حور کو کس چیز سے بنایا ہے، اور ایک حور کو دیکھنے میں کتنا سمے لگ جائے گا، کتنا ٹائم لگ جائے گا۔ آپ جانتے ہو، میں نے روایت تو بیان کر لی، اب یہ حوروں کی تعداد کتنی بنتی ہے؟ 70 کو 70 کو 4 مرتبہ ملٹیپلائی کر دینا، گناکار کر لینا، تعداد بنتی ہے 2,40,10,000۔ انگلش میں سمجھنا ہے تو 24,40,000، 24 ملین اور یعنی 24 ملین اور 10,000 اتنی بنتی ہے۔ تو ہر جنتی کو اللہ تبارک و تعالی ایسا محل عطا فرمائیں گے جس کے اندر حوروں کی تعداد 2,40,00,000 اور 10,000 ہوگی۔ آپ کہیں گے کہ مولانا دنیا کے اندر ایک ہم سے سنبھلی نہیں جاتی ہے، وہاں پر 2 کروڑ کو کیسے سنبھالیں گے؟ تو وہاں پر مجھے اور آپ کو سنبھالنی نہیں، وہاں پر تو اللہ سنبھالے گا۔ وہاں پر تو اللہ تبارک، جنت میں جانے کے بعد نا
میرے اور آپ کے دل میں نہیں کبھی کبھار ارشا ہوتی ہے یا اس بندے کو یہ چیز ملی مجھے کیوں نہیں ملی؟ جنت میں جانے کے بعد یہ چیزیں نہیں ہوگی. جنت میں جانے کے بعد تمام لوگوں کے جو اخلاق ہوں گے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے. جنت میں جانے کے بعد جو سب لوگوں کو جو خوبصورتی دی جائے گی وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی دی جائے گی. اور جنت میں جانے کے بعد جو سب لوگوں کو جو صبر دیا جائے گا وہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جائے گا. تو یہ محل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے کہ جس کے اندر حور کی تعداد کتنی یاد رکھ لو پھر سے 2,40,00,000 اور 10,000. اچھا ہر گھر کے اندر اسی طریقے سے 70 قسم کے کھانے ہوں گے، یعنی دسترخوان بچے ہوئے ہوں گے اور ہر 70 رنگ کے ان کے لیے کھانے ہوں گے، اور ہر گھر کے اندر 70 لڑکیاں ہوں گی، 70 لڑکے بھی ہوں گے جو خدمت کرنے کے لیے وہاں پر ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کو اتنی طاقت عطا فرمائیں گے کہ ان نعمتوں سے وہ بندہ فائدہ اٹھا دے. تو یہ روایت ہے. اب اخیر میں ایک روایت اور بیان کر لو. اب آپ نے تو سن لیا کہ مولانا 72 کی روایت تو ہم نے سن لی، آج تو 2 کروڑ کی بھی روایت سن لی. کیا 2 کروڑ سے زیادہ بھی حوریں کبھی کسی کو ملے گی؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں ملے گی. کس کو ملے گی؟ وہ ملے گی شہید کو. سب سے پہلے تو ہم دعا کر لیتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے راستے کی شہادت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے شہر میں دفن ہونا ہمارے لیے مقدر فرمائے. یہ 2 دعائیں کر دی. یہی 2 دعائیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی تھی. ان کی لڑکی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین نے سوال کیا، ابو آپ نے 2 دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ساتھ کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، دونوں دعائیں ایک ساتھ آپ کی حق میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے پہلی دعا کی اللہ مجھے شہادت دے، شہید ہونے کے لیے اللہ کے راستے میں جانا پڑے گا. اب اللہ کے راستے میں جائیں گے تو پھر مدینے میں دفن کیسے ہوں گے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیٹا جو رب مجھے شہادت دینے کے اوپر قادر ہے وہ رب اس کے اوپر بھی قادر ہے کہ وہ رب مجھے مدینے میں دفن کر لے. عمر بن خطاب نے دعا مانگی تھی اپنی حیثیت کے مطابق. رب ذوالجلال نے جو دعا قبول کی ہے وہ اپنی شان کے مطابق دعا قبول کی ہے. عمر بن خطاب نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں، فجر کی نماز کی حالت میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت عطا فرمائی. اور عمر بن خطاب نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے مدینے کی موت عطا فرمانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا اپنی شان کے مطابق قبول کی. فرمایا کہ عمر تو نے دعا مانگی تھی اپنی حیثیت کے مطابق، میں قبول کروں گا اپنی شان کے مطابق. جا، میں تجھے صرف مدینے میں موت نہیں دیتا ہوں، مدینے میں قبر نہیں دیتا ہوں، بلکہ میرے نبی کے قدموں میں تجھے سلاتا ہوں. تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں. مانگنا ہمارا کام ہے، دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اچھا اب جو بندہ شہید ہوگا، یہ روایت ہے البدور الصافرہ کے اندر موجود ہے. یہ جو پہلی روایت میں نے بیان کی 2,40,00,000 والی، وہ روایت ہے تفسیر رازی میں. اور اب جو روایت بیان کر رہا ہوں وہ روایت موجود ہے اپنے البدور الصافرہ کے اندر. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً ابن ابی دنیا کے حوالے سے نقل فرمایا ہے. جنت میں ایک محل ہے، اس محل کے اندر یاد رکھ لینا، میں نے شہادت کی دعا کیوں کروائی ابھی؟ اس لیے کہ اس میں 3 قسم کے لوگ خاص طور پر داخل ہو سکیں گے، اس کے علاوہ چوتھا کوئی نہیں ہوگا. نمبر 1 یا تو نبی، نمبر 2 یا تو صدیق، اور نمبر 3 یا تو شہید ہوگا. نبی تو ہم بن نہیں سکتے ہیں کیونکہ نبی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بنتے ہیں. البتہ صدیق اور شہید کے درجے کے اوپر میں اور آپ انشاءاللہ پہنچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو، اور ہم دعا بھی کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو پہنچا دے. تو اس محل کے اندر شہید پہنچ سکے گا. اس محل کے 4,000 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ 4,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے اوپر 25,000 حور عین ہے. کتنی حوریں ہیں؟ 25,000 حور عین اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. اور اس کے اندر کون داخل ہوگا؟ جو نبی ہوگا، جو صدیق ہوگا، اور جو شہید ہوگا. اس کے علاوہ غالباً روایت مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کیونکہ اور اس میں داخل ہو سکے گا، یا تو عادل بادشاہ جو ہوگا وہ داخل ہو سکے گا. اب آپ جانتے ہو کہ 4,000 دروازے ہو اور ہر دروازے کے اوپر 25,000 حور عین ہو، تو حور عین کی تعداد کتنی بنتی ہے؟ اب بعد میں جا کر ملٹی پلائی کر دینا 10,000 اور یعنی 4,000 اور 25,000 کو، وہ تعداد بنتی ہے 10 کروڑ. انگلش میں سمجھنا ہو تو 100 ملین، آسانی کے ساتھ سمجھ لو. تو جو شہید ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کتنی حوریں عطا فرمائیں گے؟
10 کروڑ حور عین والا محل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ اب میرے دوستو ایمان سے بتاؤ، کیا مجھے اور آپ کو یہ دعائیں نہیں مانگنی چاہیے؟ نہیں مانگنی چاہیے؟ اور آپ شہادت کی دعائیں مانگتے رہے۔ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان سچے دل سے، صدق دل سے اللہ کے راستے کی شہادت مانگتا ہے، اگر شہادت کی موت مقدر میں نہیں ہوگی، اپنے بستر پر بھی مرے گا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا محل عطا فرمائیں گے کہ جس کے اندر حوروں کی تعداد کتنی ہوگی؟ 10 کروڑ حوریں ہوگی۔ تو ایک روایت ہو گئی 72 والی، وہ تو کامن پیکیج ہے۔ دوسری روایت ہے وہ بھی تقریباً کامن پیکیج ہے، وہ بھی سب کو ملے گی۔ وہ محل کون سا ہے؟ 2,40,10,000 حور عین والا محل۔ اور یہ جو تیسری روایت میں نے بیان کی ہے وہ شہید کی ہے، اور شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنت عطا فرمائیں گے، ایسا محل عطا فرمائیں گے جس کے اندر حوروں کی تعداد کتنی ہوگی؟ 10 کروڑ ہوگی۔ سوال یہ ہوتا ہے کیا شہید کے متعلق اس سے بھی زیادہ روایتیں موجود ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، ایسا محل عطا فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 10 کروڑ سے بھی زیادہ حوریں عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے متعلق ایسی 3 روایتیں موجود ہیں، لیکن وہ روایتیں ابھی میں آپ کی خدمت میں بیان نہیں کروں گا۔ جب وہ موقع آئے گا تب میں وہاں پر بیان کروں گا کہ اس سے بڑھ کر روایتیں کون سی ہیں۔ 2 کروڑ کی ہو گئی، 10 کروڑ کی ہو گئی، اب اس سے آگے کون سی ہوگی؟ وہ میرے اور آپ کے سوچ سے باہر ہے۔ ہم سب دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے راستے کی شہادت بھی عطا فرمائے، اپنے نبی کے شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ دفن ہونا ہمارے لیے مقدر بھی فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں مقربین، صدیقین اور شہداء کے جو درجات ہیں، جو ان کی جنتیں ہیں، جو محلات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور اپنے کرم سے نصیب فرمائے۔ یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کی خدمت میں جنت کے متعلق پیش کی، حالانکہ تیاری تو میں نے بہت ساری کی ہے، لیکن 50 منٹ ہو گئی ہیں۔ اب کبھی انشاءاللہ پھر موقع رہے گا، آئندہ جب جنت کا تذکرہ آئے گا تو دوبارہ میں جب وہاں پر جنت کے تذکرے کو چھیڑوں گا، اور وہاں پر بھی جنت کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بڑی تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ اب آئندہ سوموار کو کچھ اور باتیں مزید آئے گی، اور اس کے بعد بڑا دلچسپ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ہم سب دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، جو کمی کوتاہیاں ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔